الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى آخر الآية. میں وقت کو بہت ہی سمیٹتے ہوئے باتوں کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. امت مسلمہ پر حالات پے در پے اور پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ کوئی لطیف چھوٹی بات نہیں ہے, بالکل بری بات نہیں. جو بھی ایشو ہوتا ہے, جو بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, لے دے کے مسلمان امت مسلمہ اس کا نشانہ اور ہدف ہے. یہ بات تو ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے. کرسی پہ بیٹھتے ہی 3 طلاق, وہ ختم ہو گئی 370, وہ ختم ہو گئی بابری مسجد کا قضیہ. وہ اس قضیے پر ہماری طرف سے عرضی داخل کی گئی تو فوراً رد کر دی گئی. وہ اس سے سمجھے ہی تھے, ابھی حالات نہیں بننے تھے, اب پیچھے پیچھے اور بڑی پریشانیاں اللہ خیر فرمائے آ رہی. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا, اور ایک طویل حدیث ہے, اس میں بیان کرتے کرتے آپ نے وہ فرمایا اس کے بعد فتنہ دہیمہ ہوگا. یہ فتنہ دہیمہ کا جب لفظ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ دہیمہ حدیث میں یہ لفظ ایسا ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ اٹھے گا, لوگ سمجھ رہے ہیں یہ مصیبت لگی, یہ فتنہ ختم ہوا, یہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ اور ایک فتنہ اٹھے گا, وہ اس سے بھیانک ہوگا, اس سے خطرناک ہوگا. اب لوگ سوچیں گے کہ اللہ 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 کرتے اس سے جان چھوڑی, یہ مصیبت لگی, لیکن ایک تیسرا فتنہ اٹھے گا تو اس سے بھیانک ہوگا, اور فتنوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے تمام تک کے الفاظات. تو اسی طریقے سے امت مسلمہ پر آئے دن فتنے اٹھ رہے ہیں. ایک آرٹیکل میں نے پڑھا, اس کا عنوان ہی ہے انڈیا ہیز اے سولوشن فار آل اٹس پرابلم, بلیم دا مسلم. ہندوستان کے لیے اپنے تمام مسائل کا حل ایک ملا ہے. وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو مورد ایگزام ٹھہرا دو. بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی ایشو اٹھے, کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو, وہ مسلمانوں کے سر ڈال دو, مسلمانوں پر اس کا ایگزام چھوڑ دو. اب دیکھو, بیماری کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے کیا؟ بولو ہوتا کیا بھائی؟ یہ بیماری ہندوؤں کی ہے, یہ بیماری مسلمانوں کی ہے کر کے کیا جانوروں میں تقسیم کر دیا. ظاہر کی کہتے ہیں بکرا مسلمان, سمجھ رہے ہیں؟ بیماری کا کوئی مذہب ہوتا ہے کیا؟ بولو. لیکن کرونا میں دیکھ لیں, دیکھو کس طریقے سے مسلمانوں کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا, اور یہی پھیلانے والے ہیں, یہی بےوزی کرنے والے ہیں. کس طریقے سے انہیں غریب نظر سے کوئی دکان کے پاس مسلمان آ جائے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا تم چلے جاؤ, آنے کی ضرورت نہیں. مسلمان کی دکانوں میں آنا چھوڑ دی, اور ٹھیلے والے گاڑی والے کسی محلے میں جا کے اس کی پٹائی کرتے. اس طریقے سے حالات اب یہ سب ہو رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہی ہو رہا. بولنے کو عدالت عالیہ, سپریم کورٹ, فیصلے کیسے ہو رہے ہیں؟ ضمیر مردہ مر گیا, حق انصاف کی کوئی بات ہی نہیں ہے.
ایک دم شرم سے در گھٹ جاتا ہے. ایسے فیصلے ہو رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں پوچھتا ہوں, اسکول کے بچے بھی بیٹھے ہیں, بچے تھوڑا دیکھی ہیں, 3 + 4 = کیا؟ 3 + 4 بولتے ہیں نا, 7. 7 + 3 = 10. 7 + 3 = 10 کا تو نہیں کرتا. 7 + 3 = 10 کا تو نہیں کرتا. ہنسی آتی نہیں آتی؟ اب دیکھو میں ویسے ہی سمجھاتا ہوں. بابری مسجد, ہاں اس میں مورتیاں لا کر رکھے وہ غلط. بابری مسجد مندر توڑ کر تعمیر کی گئی, یہ بات غلط. بابری مسجد کو 1992 میں شہید کیا گیا, یہ غلط. سب بولنا کرا رہے ہیں. اخیر میں اسٹیٹمنٹ کیا ہونا تھا, فیصلہ کیا ہونا تھا؟ بابری مسجد یہاں رہنا, دوسری جگہ بننا, اتنا فیصلہ ہونا. لیکن 10 نہیں بلکہ نہیں, ہاں بابری مسجد دوسری جگہ بنے گی, ادھر کیا مندر بنے گا. فیصلہ ہوا نہیں ہوا, دنیا دیکھ رہے ہیں. دن دہاڑے جن لوگوں نے ڈھایا پوری دنیا جانتی ہے, نام بنام جانتی ہے, لیکن پھر سب کو جو ہے ایک لفظ بری کر دیا گیا کہ اب فیصلہ آیا نہیں آیا. سب کو پوری دنیا جانتی ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے. ایسا ہی ہو رہا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. مجھے موضوع پر آنا ہے. اس وقت مجھے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کرنی ہے. میرے ان جملوں کو ذرا آپ لوگ 2-3 بار دوہرا لو. کھولو نا بابا, کھولنے کی دیر کرتے ہیں. میرے ان جملوں کو آپ حضرات ذرا دوہرا لیجیے اور ہر جگہ اس کا مذاکرہ کیجیے. اب جو مسئلہ آ رہا ہے وہ گھر گھر کا ہے, فرد فرد کا ہے. بولو, گھر گھر کا مسئلہ ہے, فرد فرد کا مسئلہ. سمجھ رہے ہیں؟ اتنا اہم مسئلہ ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے, اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے وہ بھی ذرا سنو. گھر گھر کا مسئلہ کیوں بول رہا ہوں میں؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام مولانا سلیم احمد صاحب. ایک فرد, ایک گھر ان کا ہے, تمہارا نام کیا؟ ازیر احمد صاحب. ان کے پیچھے بیٹی, تمہارا نام کیا؟ زبیر. تو مولانا سلیم صاحب کے ایک بیٹے کا نام ازیر احمد ہے, دوسرے بیٹے کا نام زبیر احمد ہے. تمہیں بچے نہیں, تمہیں بچے نہیں, تم نے 3 بچے, تم نے کتنے بچے؟ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے, اس میں سے ہی ہر فرد کا مسئلہ. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیسا؟ ان کی 3 اولاد ہے تو ان پر حالات کیا آئیں گے, ان کی 3 اولاد ہے, ان بچوں کا کیا ہوگا. تو اس طریقے سے گھر گھر کا مسئلہ ہے, فرد فرد کا مسئلہ ہے. اتنا اہم ہے. لیکن ہماری حکومت اس کو کس طریقے سے چالاکی سے, عیاری سے, مکاری سے, ایک ایسے وقت میں جبکہ عالم پورا کا پورا اور بالخصوص ہمارا ملک اس وبائی مرض کی وجہ سے پریشان. ایک طرف بیماریاں, ایک طرف قرضداریاں, ایک طرف بے روزگاریاں, ایک طرف ہما قسم کی تنگیاں, جکڑ بندیاں, پابندیاں. اس میں ہمارا ملک جو ہے جکڑا ہوا. لوگ پریشان ہیں, کیا کمائیں گے, کیسا کھائیں گے, کیسا کمائیں گے, کیا کھائیں گے, اسی چکر میں ہے. ایسے وقت میں حکومت اتنا اہم مسئلہ اس کو پارلیمنٹ میں لائے بغیر, لوک سبھا ہو, راجیہ سبھا ہو, پھر
صدر ہند ہو، یہ جو طریقہ ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا، اسے لاگو کرنے کا، ان سب چیزوں کو توڑ تاڑ کر بالکل وزیر اعظم صاحب نے اپنے گھر میں کیبنٹ کو بلا کر 29 جولائی کو ایک لفظ سے اس کو جاری کر دیا، سمجھ گئے، اس کو جو ہے لاگو کر دیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے NEP، نیشنل ایجوکیشن پالیسی، نیشنل ایجوکیشن پالیسی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ اس کا ڈرافٹ ہے، یہ مسودہ 480 پر 4 صفحوں کا، اس میں سے فائنل اس کو کیا گیا ہے، یہ پالیسی بنی ہے، یہ 60 پر 4 25 صفحوں کا ہے۔ ہوا کیا اور ہونے کیا جا رہا ہے؟ جو باطل طاقتیں ہیں، مخالف عناصر ہیں، وہ بہت سارے حربے اپنا رہے ہیں۔ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں، جان پر، مال پر، اہل و عیال پر، عزت و آبرو پر، ان سب پر حملے کر رہے ہیں، لیکن بعض وقت اس کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، رد عمل ہوتا ہے۔ یہ سب سوچ کر اب یہ جو ہے لانگ ٹرم ایک بہت جو ہے طویل پلان کے تحت اب یہ سازش شروع کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے کو ہندوستانی اپنے کو کہنا، کیا ہندوستانی، انڈین بول کر، اب کا انڈین نہیں، اینشنٹ انڈین، پرانا ہندوستانی۔ اس ملک میں رہنے والے کو جو بھی تعلیم حاصل کرنی ہے وہ اینشنٹ انڈین نالج، اس ملک میں رہنے والے کو جو تہذیب اپنانی ہے، جو طور طریقے اپنانے ہیں، لباس میں، رہن سہن میں، طور طریقوں میں، عبادات میں، تیوہاروں میں، خوشی اور غمی کے موقعوں پر، وہ سب کیسے ہونے چاہیے؟ اینشنٹ انڈین کلچر، اس طریقے سے ہونے چاہیے۔ اب یہ اینشنٹ کیا ہے؟ جو حضرت پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں، قدیم ہندوستانی تعلیم، قدیم ہندوستانی تہذیب، اس کو یہ ٹھوکنے کے ڈر پہ ہیں۔ اب اس میں انہوں نے تقسیم کر دی ہے، جیسے قبل مسیح، بعد مسیح کی تقسیم ہے، ایسے انہوں نے حکومت کے دور کو 2 دور میں تقسیم کر دیا، ایک قدیمی دور، ایک اس کے بعد کا دور۔ قدیمی دور کیا ہے؟ قدیمی ہندوستان کیا ہے؟ وہ آریوں کا، برہمنوں کا، یہ ہے خلاصہ، وہ ہندوستان۔ بعد کا دور کیا ہے؟ وہ مغلوں کا، وہ عربوں کا، وہ افغان سے آئے ہوئے لوگوں کا، وہ ایران سے آئے ہوئے لوگوں کا، ان کا دور ہے۔ یہ دور کون سا ہے؟ یہ حملہ آوروں کا دور ہے، یہ ظالموں کا دور ہے، یہ جابروں کا دور ہے، یہ عیاشوں کا دور ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایسی تقسیم کر کے اب ہم کو کہہ رہے ہیں
تمہارے بڑے باپ دادا جو اصل تھے تمہارے، وہ سب ہمارے ہی تھے، یعنی ہمارے دین دھرم ہی میں تھے، اینشنٹ انڈین لوگ تھے۔ بعد میں باہر سے آئے ہوئے لوگ، انہوں نے آ کر ان حملہ آوروں نے ظلمن، جبرن، طاقت اور تلوار کے زور سے بدل دیا ہے۔ تم لوگ جو ہے ان کے کہنے پر یا ان کے ڈر سے تم بدل گئے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آنے والے انورٹر تھے، حملہ آور لوگ تھے، انہوں نے حملہ کر کے ظلم اور جبر سے اس طریقے سے کر کے بدل دیا ہے۔ اب الفاظ کو غور سے سنو، اب ہم تم کو ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ۔ تم ہمارے گھر کو جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب دوبارہ کہاں جاؤ؟ گھر کو آ جاؤ، اس لیے ہم تم کو گھر واپس ہی کی دعوت دے رہے ہیں۔ کہاں کی دعوت دے رہے ہیں؟ گھر واپس ہی کی۔ باپ کا بچہ گھر چھوڑ کے چلا گیا تو واپس انہیں باپ کے گھر کو آیا تو اپنے گھر کو آیا کر مطلب ہو، تو ویسا تم ہمارے دین دھرم کو چھوڑ کر چلے گئے ہو، اب ہم تم کو گھر واپس کی دعوت دے رہے ہیں، تم واپس آ جاؤ۔ یہ بولنے کو بول رہے ہیں، لیکن ذہنوں میں کیا ہے؟ تم کو آنا ہی پڑے گا، اس ملک میں رہنا ہے تو تمہیں یہی بن کر رہنا ہوگا، ورنہ پھر ہم تم کو رہنے نہیں دیں۔ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور نکال دیں گے، نہیں ہوئے تو پھر لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم ہماری ملت میں، تم ہماری شریعت میں آ جاؤ۔ یہ ان کا بولنا ہے۔ اس کے لیے بہت سے حربے انہوں نے اپنا کر اب اخیر میں یہ بہت سے منظم، مرتب اور بہت ہی طول طویل پروگرام کے تحت یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو انہوں نے جو ہے اس کو اپروو کرا لیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ جو کتاب لکھتا ہے مصنف کتاب، تو کتاب کے شروع میں کیا لکھتا وہ؟ کیا لکھتا ہے؟ مقدمہ لکھتا ہے، بولو عرض حال پیش لفظ جو بھی بولو، کہ اللہ مسلم کا منہ کو دعائیں پڑ گئی لوگ اگر اتنا جلدی پڑھ لیتے تھا، اتنا سلجھتا ہوا مسئلہ ہے، بار بار بول رہا ہوں میں، گھر کا مسئلہ ہے، پڑھ کا مسئلہ ہے، اللہ کے واسطے ذرا نیند چھوڑو تو وہ ہوگا، زندگی تباہ ہو گیا، ابھی تو لوگ رہے تو کیسا اتنے ایسا ہو کیسا بولو؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، معاف کرنا مجھے، میری زبان بات نکل گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، سمجھ میں بھی بیمار انسان ہوں، دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں، محض وقت کی نزاکت کی وجہ سے مارے گھر جا کر بول لے کر پھر رہا ہوں نہیں، تاکہ آنے والی ہماری نسلوں کی، ہماری اولاد کی کچھ ان کی ایمان کی حفاظت ہو جائے، اس کے واسطے بول رہا ہوں۔ اتنا ہے کہ ایک طرح سے کیا کریں گے بولو کام؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک سے سن لو، ہم ان کو صرف الزام دیتے ہیں، وہ لوگ ایسا کرتے ویسا کرتے، وہ چھا گئے ہیں، ہر جگہ آ گئے ہیں، کیسا چھا گئے ہیں، کیسا آ گئے وہ سنو، کتنے مظاہرے کرتے معلوم کیا وہ لوگ؟ ان کو بھوک میں پرہیز کرایا جاتا ہے، ایسے وقت میں ہمارے خلاف ان کو اٹھایا جاتا ہے اور زہر پلایا جاتا ہے، پیٹ بھر کے کھلایا نہیں جاتا، ایک کٹورا گنجی دیا، وہ ایک کٹورا گنجی پی لے کر بھوک میں پرہیز کرنا، ایسے وقتوں میں ہمارے سلسلے میں ان کے اندر زہر اتارا جاتا ہے، تو رگ میں نس میں وہ زہر جیسا اترتا ہے، ویسے ہمارے سلسلے میں بدگمانیاں، غلط فہمیاں، عداوتیں ان کے ہو کرتی ہیں۔ ان کے ہزاروں لوگ شادیاں نہیں کی ہیں، اپنی زندگیاں وقف کرتی ہیں، ان کا بڑا تاکید کرتا ہے
5 किलोमीटर तक का सफर रहे तो पैदल चल के करो, 5 किलोमीटर से आगे जाना रहा तो साइकिल उठाओ, 10 किलोमीटर से दूर जाना रहा तो 2 व्हीलर उठाओ। कितनी किफायतकारी पर उनको लाया जा रहा है। हमारा हाल क्या है, खाली हाथ पता था, कमाई क्या ही नहीं है, गाड़ी उठाना तो चाय पीने वहां जाता, नाश्ता करने वहां जाता, कमाई क्या ही नहीं है, करंट ले रखो, दूर की शान दिखाता। ये कौन ऐसी वाला कर है। और सुनो, उनके यहाँ मस्तें कैसी हो रही है, ट्रेनिंग कैसी हो रही है। सुबह के 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हर किस्म के जर्ब, और हमले की, मार धाड़ काट आग लगाना, ये सब ट्रेनिंग के हो कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं कब से, सुबह के 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, शिफ्ट व शिफ्ट, वक्त बदल कर। अब अल्लाह हमारे को बोलते तैयारी करो, कुव्वत हासिल करो, हमें अच्छा होना कर पड़े। एक जगह एक शहर में मेरा गुजर हुआ, फजर से पहले हम निकले, कड़ाके की सर्दी है, हम कार में बैठे हैं, हीटर ऑन है। ऐसे वक्त में उस शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक मैं देखता जा रहा हूँ, लोग वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बड़ी उम्र के भी हैं, लगातार सिलसिला है। मैं वो पूछा कौन लोग हैं, ये सब जो है वॉकिंग जॉगिंग कर रहे हैं लोग सुबह से। तो पूछा हमारे लोग भी हैं, चाहे एक भी नहीं है, वो पूरा शहर सोलह कर है और वो पूरे जान कर है। अब बोलो जो है जाहिर में कामयाबी किसको मिलेगी, बोलो मुजाहिदे कर रहे हैं, कुर्बानियां कर रहे हैं, मस्तें कर रहे हैं, उसके लिए जान हमारी वक्त कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, फिर भी हमारी हिफाजत हो जाना, अल्लाह की मदद में उतर जाना, फरिश्ते आ जाना, कैसा होगा बोलो। इसलिए जरा इंशाल्लाह आज की मजलिस में कुर्बानियों का इरादा करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह से मदद मांगेंगे। अल्लाह हमारी खुशी को दूर फरमा, लंबी को दूर फरमा, अल्लाह हमें अपनी बेदारी नसीब फरमा। समझ इसके लिए दुआएं करो। देखो ये किताब का मुकदमा है और हुकूमत की तरफ से है। तो मैं ये बोल रहा था कि मुसन्निफ की किताब जो है मुकदमे में, अर्ज़े हाल में, पेश लफ्ज़ में, किताब में क्या बोलना चाहता है उसको उन्हें क्या करता है, जाहिर करता है मुख्तसर अंदाज में, सारे के तौर पर। लोग भी पहले उसे पढ़ते, पढ़कर अंदाजा करते कि इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर इस तालीमी पॉलिसी का नजरिया क्या है वो खुद जो है मुकदमे में ये बात लिख रहे हैं हुकूमत की तरफ से। द विजन ऑफ द पॉलिसी इज टू इंस्टॉल अमॉन्ग द लर्नर्स a deep rooted pride in being Indian। इस तालीमी पॉलिसी का नजरिया यह है कि पढ़ने वालों के अंदर मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, ये फख्र उसके अंदर उजागर हो, उसके अंदर ये चीज आ जाए, हिंदुस्तानी होना। आगे लिखता है नॉट ओनली इन थॉट बट ऑल्सो इन स्पिरिट, intellectual and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values। ये सब चीजें सिर्फ जुबानी खत के तौर पर नहीं, हिंदुस्तानी होने का तस्वुर हर एक के अंदर आए। कैसे की सोच में, अपनी फिक्र में, अपने तौर तरीकों में, अपने कारकर्दगी में, अपने हुनर में, हर चीज में हिंदुस्तानी होने का क्या है, फख्र महसूस करे। हिंदुस्तानी होने से मुराद कौन सा हिंदुस्तानी, कदीम हिंदुस्तानी, एंशिएंट, समझ रहे। तो ये साफ तौर पर जो है ये नजरिए इसलिए लिखी है, आगे जब ये चीज चलेगी, लोग एतराज करेंगे
تو وہ بولیں گے دیکھو ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، کیا نہیں ہے کوئی چیز، ہاں ہماری کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر چیز کیا ہے چھپی ہوئی ہے، ہم اس کو نیٹ میں ڈال دیے، ہم نے اس کا اعلان کر دیا، اس کے لحاظ سے ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں چل کر ٹھیک ہے پکارے جلوس نکالے ہڑتال کرے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ اب دو وقت ہے اس تعلیمی پالیسی کے لحاظ سے دو باتیں، ایک اس کا اچھا پہلو تعلیمی اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، ایک اس کا یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، بہت تاریخ ہے، لیکن وہ سب امت مسلمہ ہی کے لیے ہے۔ اب غیروں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں دین دھرم کوئی چیز ہی نہیں، آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، توحید کی کوئی بات ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، اس لیے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب سنو، ہاتھی کے دو نام تھے، ایک کے دکھانے کے اور ایک کے چڑھانے کے۔ آج پورے ہندوستان میں جس کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو محکموں میں ہیں، آفسوں میں ہیں، دفتروں میں ہیں، تعلیمی اداروں میں ہیں، ان سب سے آپ این ای پی کے بارے میں بات کر کے دیکھیے، وہ ایک ہی رخ بولیں گے، اس لیے کہ ان کو وہی بولا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو ہمارا ملک اب تک جو ہے استحصال ہوئے ہیں آزاد ہو کر، اب بھی ترقی یافتہ نہیں بنا ہے، تعلیمی سسٹم جو ہے پالیسی چل رہی ہے، اب جو چل رہی ہے وہ 34 سال پرانی ہے، اس میں ذرا تبدیلی اگر ہم لے آئے تو ہمارے بچوں کے اندر ایک ٹیلنٹ، ایک قابلیت پیدا ہوگی۔ کن چیزوں میں؟ وہ پہلے رٹ کر مذہب کر کے وہ امتحان لکھ دیتے تھے، ان کو سمجھنے عمر سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور ٹیچروں کو بھی سمجھانے کی کوئی بات نہیں تھی، ان کو صرف پورشن اور نصاب پورا کرنا یہی تھا۔ ٹیچر بولو رہے تو بولو رہا پوچھنے کرنے کا طریقہ ہے۔ اب یہ لوگ بول رہے ہیں اب ہماری تعلیم کا جو ہے سسٹم ایسا نہیں رہے گا، اب ٹیچر ایک بات بول رہا ہے اور بچے سب خاموش سن رہے ہیں، اب انہیں جو بولے، اب جو ہے رات کے 3:35 ہیں، میں بولتا ہوں تم لوگ بیٹھے نہیں ضروری کیا بولتے نہیں، رات کے 3:35 ہیں، بولو کیا ہے، کیا میں بول کر بولنا، کیا تم لوگ تبھی بولنا نہیں، حضرت رات نہیں دن کر بولنا نہیں بولنا، خاموش رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ میں بتاتا، اب تک سسٹم ایسا ہے، ٹیچر کیا تم بولے بچے خاموش سننے کر رہتے، اب یہ تو چلنے والا نہیں ہے۔ اب ہم جو پالیسی لا رہے ہیں اس میں ہر بچہ جو ہے وہ سوال کرے گا، کوئی بات کو ٹیچر کہے تو ہاؤ، وائی، واٹ، کیوں، کیسے، اس طریقے سے سوالات کرے گا، تو ایسا ہم اس کے اندر جو ہے ماحول مزاج پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ نہیں؟ یہ اچھی بات ہے۔ چلو اب تک ہمارے ملک میں ڈراپ آؤٹ بہت تھے، پڑھتے پڑھتے پڑھائی چھوڑ دینے والے بہت تھے، اب یہ ڈراپ آؤٹ کا سلسلہ بند ہوگا۔ جیسے مدرسے میں بھی جماعت پانچ میں خود کو جب تمہاری جماعت میں کہتے تھے تو 40 تھے کہیں گے، پہاڑی بچے سنگھ کو وہ 40 میں کتنے تھے بیٹا؟ ایک 4 تھے کہیں گے، بات بولتا ہوں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے اسکولوں میں بھی، LKG UKG فرسٹ اسٹینڈرڈ میں تو بہت بچے رہتے اور جاتے 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 جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے۔ تو یہ ڈراپ آؤٹ کا جو سلسلہ ہے اب ہماری تعلیمی پالیسی میں ویسا نہیں رہے گا، ہم ویسا موقع نہیں دیں گے، کسی کو بھی ناخواندہ رہنے ہم نہیں دیں گے۔ ہر ملک کا شہری پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ایسا ہم کیا کریں گے؟ اچھی بات ہے نا، یہ
बोलो भाई। अच्छा, तीसरी चीज है, एक कोर्स कर रहा था, बीच में कुछ हालात आ गए और पढ़ाई छोड़ दिया, वो कोर्स करना छोड़ दिया, तो बेचारा जिंदगी भर अफसोस करता रहता है। मैं जो है सेकेंड ईयर में था, बाबा का इंतकाल हो गया, मैं पढ़ाई छोड़ता गया, कोर्स पूरा नहीं कर सका, ऐसा ही रह गया करके जिंदगी भर अफसोस करता रहता है। इनका बोलना है कि अब हम वैसा नहीं रखेंगे उसको, कोई भी मौका है वो तालीम छोड़ दिया तो एक आध साल के बाद दोबारा आए तो उससे आश्चर्य न पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जहां से छोड़ा था वहीं से उसको मुकम्मल कर सकता है। इसको ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट बोलते हैं, कई मर्तबा दाखिल हो सकता है, कई मर्तबा बाहर जा सकता है। अच्छी बात है। फिर ये लोग कहते हैं हमारे इतने तालीम के साथ साथ हुनर सीखना चाहे बच्चा तो उसका भी मौका हम फराहम करेंगे। वो कहते हैं फिजिक्स पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते दरमियान में जाकर वो चंद दिनों के लिए कारपेंटरिंग सीखना चाहे, इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहे, प्लम्बिंग का काम सीखना चाहे, हम उसको मौका फराहम करेंगे, ऐसी गुंजाइश निकाल कर देंगे उसे। अच्छी बात है भाई, माशाअल्लाह हमारा बच्चा तालीम के साथ साथ हुनर भी सीख रहा है। और एक बात क्या बोलते हैं, अब तक जो है स्कूलों से रिपोर्ट कार्ड, मार्क्स कार्ड आता था, उसमें एक सब्जेक्ट के आगे जो नंबर रहते थे वो मैथ्स में 30, साइंस में 40, इंग्लिश में 50 से 5 ऐसा लिखकर रहता था। आखिर में एक बार गुड, नॉट बैड, बच्चा अच्छा है, बुरा नहीं है, या जो है जरा सुस्त है, मस्त है, एक आध बात उसकी लिखी रहती थी फोटोग्राफ कार्ड में, मार्क्स कार्ड में। अब इनका बोलना है अब ऐसा नहीं रहेगा, अब 360 डिग्री उसके हर चीज मॉनिटर की जाएगी। वो तालीम में कैसे है, अखलाक में कैसे है, उसकी दिलचस्पियां किन चीजों में है, उसका जहन कैसा है, उसकी जो है अक्स करने की कुव्वत कैसी है, इस तरह की कई चीजें हैं जिनको हम बतौर रिकॉर्ड के पेश करेंगे और सिर्फ टीचर पर नहीं छोड़ेंगे। उससे पहले बच्चा खुद अपने बारे में अपनी चीजों का तजिया करेगा, फिर उसके साथ ही लोग हैं वो फिर तीसरे दर्जे में टीचर, तो उसका जो मार्क्स कार्ड तैयार होगा वो पूरी तफसीलात के साथ आएगा। ये सिस्टम में ये चीज आएगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है। आजकल स्कूलों में ट्रैकिंग करते नहीं करते हैं, स्कूलों में क्या होता है ट्रैकिंग, बच्चा जो है उसका एक सीरियल नंबर रहता है, उसे फिट कर दिए तो पूरी चीजें साल भर की मालूम हो जाती है। साल में कौन से दिन में गैर हाजिर था वो भी मालूम हो जाता, कौन से इम्तिहान में कितने नंबर लिया वो भी मालूम हो जाता, सारी चीजें ये होता। बच्चा स्कूल से निकल आते हुए निकल गया कर वो भी आ जाता, ये सब चीजें। तो इस तरीके की कई चीजें हम ला रहे हैं इस पॉलिसी में। आखिर में इनका बोलने का मतलब क्या है, अब तक हमारे बच्चे दूसरे मुल्कों को पढ़ने जाते थे, फला मुल्क को गए, फला मुल्क को गए, माँ बाप भी फखर से बोलते थे मेरा बच्चा यूएस में पढ़ रहा है, यूके में पढ़ रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, ऐसा बोलते हैं। अब हमारी ये तालीमी पॉलिसी ऐसी होगी, हमारे बच्चे दूसरी जगह जाने की बात तो क्या, दूसरे मुल्कों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे। वाह, ऐसा सब बच्चे क्यों रहेंगे भाई क्या? लेकिन सुनो, ये अल्लाह करे कि ये सब इम्प्लीमेंट करे, इस तरीके पर स्टैंडर्ड लेकर आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद जो डर पड़ना जो चीजें इसके अंदर हैं वो बहुत खतरनाक चीजें हैं। वो वही है, वो क्या, एंशिएंट इंडियन नॉलेज, एंशिएंट इंडियन कल्चर, ये सारी चीजें लाएंगे। हर बच्चा, जरा मेरे दिमाग में बोल दे, हिंदुइज्म का लफ्ज नहीं ला रहे, हिंदुइज्म का लफ्ज नहीं ला रहे।
اس لیے کہ فوراً بولیں گے تو وہ کیسا تمہیں جو ہے مذہب کی بات لاتے، یہ ملک جو ہے لامذہب ہے نا، اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے نا، تمہیں وہ بات کیسا لاتے کر کے جب بولیں گے اعتراض آئے گا، تو اس لیے وہ لفظ لائے بغیر وہ انڈین کا لفظ لائے. انڈین کا لفظ کا معنی ہی وہی در پردہ، وہ سماج والا، اس دین و دھرم والا، اس طریقے کا رہنے والا، وہ جن چیزوں کو مانے گا وہی ہندوستانی قرار دیا جائے گا، وہ بھی وہی ہندوستانی قوم کا مانا جائے گا. تو اس لیے بہت چالاکی کے ساتھ، بہت عیاری کے ساتھ یہ لفظ لائے بغیر اس کو ایسا لانے ہیں کہ ہمارا بچہ جو بھی پڑھے گا وہ قدیم ہندوستانی تہذیب کو اپنائے گا. اب اس میں جو ہے یہاں دیکھیے اس پالیسی کا جو ہے ایک تجزیہ ہمارے فہم دین کورس میں پڑھنے والے ایک انجینئر نے کیا ہے. یہ متن یہ طرح کی طرح ہے جو 400 صفحے کا جو ڈرافٹ ہے متولہ ہے. اس میں ایک بات لائیں گے، ہمارے بچے جو پڑھیں گے وہ مختلف کلام پڑھیں گے. کلام اب پوچھے تو کیا ہے یہ بلاغت بولنا، کیا کلام تو کیا ہے یہ بلا. تو 60 پر 4 نہیں، وہ کتنے ہیں 60 پر 4. تو ہمارا پڑھنے والا وہ تمام کلام کو پڑھے گا. وہ کیا ہے سنو غور سے، گیت ودیا، آرٹ آف سنگنگ، وجیا ودیا، آرٹ آف پلئنگ آن میوزیکل انسٹرومنٹ، نرتیہ ودیا، آرٹ آف ڈانسنگ. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ناچنا، گانا، میوزک بجانا، یہ سب چیزیں لازم کی جائیں گی، جبرن اس کو کرنا ہی پڑے گا. اب تم بولیں گے اب کون سا کام ہے گھر کو؟ اسکول کی کتابوں میں تو گھر کو حیثیت نہیں کیا، دیووں کے بارے میں، دیوڑوں کے بارے میں، مندروں کے بارے میں، کوئلوں کے بارے میں، یہ سب چیزیں حیثیت نہیں کیا. سنو، اب اور تب دونوں فرق ہے. اب جو ہے انہیں دل سے سیکھ کے نظر پڑتا ہے، بیداری کے ساتھ پڑھتا ہے، اور ماں باپ بھی پڑھ کو کیا تو 16 کو نمبر لینا چاہ رہے تو 500 تو بچے کر سکتے ہوتے، سمجھے؟ تو یہ مجبوری کی وجہ سے یہ کرتا ہے. اس کے بعد وہ ایسا نہیں کریں گے، اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں کیا، شرائط کر رہی ہیں کیا، اس کی بنیاد پر اسے ترقی دیں گے. وہ میتھ میں اعلیٰ نمبر لے لیا، فرسٹ کلاس میں پاس ہو گیا، سائنس میں ایکسلنس لے لیا، سب ٹھیک ہے، لیکن ناچتا نہیں ہے، گاتا نہیں ہے، میوزک بجاتا نہیں ہے، اسے پروموشن نہیں دیا جائے. تو کھل کر بولتے ہیں اب اس کے لیے مانیٹر بیٹھیں گے، والنٹر بیٹھیں گے، مانیٹرنگ کریں گے. ان سب چیزوں کے ذریعے سے یہ چیزیں بچے کے اندر شرائط کر رہی ہیں کیا، اس کو نوٹ کر کے اس کی بنیاد پر ہی ہم اس کو ترقی دیں گے. خلاصہ کیا ہے؟ وہ اسری منہ کی قلوب ہی اجلا، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں جیسے پلائی گئی، اس طریقے سے اس تہذیب، اس مذہب کی چیزوں کو گھٹی میں پلانا، جیسے گھٹی میں پلانا بولتے ہیں پرانے زمانے میں بچے نہیں تھے تو سٹ میں پالڈے میں ایسے ڈالتے تھے، یہاں کیا بولتے تھے تو گھٹی میں ڈال کر زبردستی پلاتے. اس طریقے سے ہر بچے کو اس رنگ میں رکھنا. اور عیسائی لوگ جیسے وہ پانی میں ڈبو کر اٹھاتے نا، خدمت اللہ ومن احسن من اللہ باپتسمہ بولتے. عیسائیت میں اس رنگ میں رنگنے کو کیا بولتے ہیں؟ باپتسمہ. ان کے یہاں ایک ٹینک ہوتا ہے، اس میں کلر کا پانی ہوتا ہے، اس میں کسی کو ڈبو کر اٹھاتے ہیں تو پھر اٹھانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائیت کے رنگ میں رنگ گیا. اسی کو اللہ نے اس کا رنگ رد کر کے ہے سنت اللہ ومن احسن من اللہ سنت. اس طریقے سے یہ اب اسلام کرنے جا رہے ہیں.
ہر بچے کو اس پر جو ہے مجبور کیا جائے گا اور ماں باپ بھی جو ہے پڑھانے پر مجبور ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب 10+2 کا سسٹم ہے. 10ویں تک صرف +2 بولتے 2 سال 12ویں کے. تو یہ سب اسکول کے اس کے بعد کے ہائر کے. اب یہ سسٹم ویسا نہیں ہے. 5+3+3+4 اتنے 12 سالوں کو اتنی تقسیم کر کے اس کو بانٹ رہے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ 5 سال کے بعد گورنمنٹ ایگزام, پھر 3 سال کے بعد گورنمنٹ ایگزام, پھر 3 سال کے بعد گورنمنٹ ایگزام. تو اس طریقے سے جب بار بار گورنمنٹ ایگزام آئیں گے تو آج کل جیسے 10ویں کا ایگزام دیتا ہے بچہ تو کتنے مہینے پہلے سے جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا. ماں باپ بھی پڑھ رہے ہیں, پڑھ تو مر رہے ہیں, تو کیا کرتا سولت نہیں کر بولتے رہتے نہیں. گول کو 10ویں میں اسکول والے بھی ان کے اسکول کا نام آنا کر کو, ریزلٹ اچھا آنا کر کو, دنیا کو دکھانا کر کو چھوڑتے نہیں. 10ویں والوں کو ڈال کو گھر کو پیس کو رکھتے. تو پڑھے سے کیا 10ویں اب پہلے سے شروع کرواتے. 9ویں کلاس میں 10ویں کلاس کی کتابیں شروع کرتے ہیں کہ نہیں. ان کی حالات ضرورت ہے ماشاء اللہ. سننے والے نہیں کیا کرنا کچھ جواب دیا ہمیں بولتے سنائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں کہ اللہ جزائے کباب میں ہے کہ یہ ٹائپ ہوتا ہے وہ ٹف کیا ہے. سنو اب ایسی جو ہے چھوٹی کلاسوں میں جب گورنمنٹ ایگزام رکھیں گے تو ماں باپ کا ذہن بھی پورا وہ بنے گا, بچوں کا ذہن بھی ویسے ہی بنے گا. ہوگا کیا معلوم, مکتب کو آنے جانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ برابر وہ عمر ہی چن کر گورنمنٹ ایگزام رکھ رہے ہیں. تو اسکول میں پڑھ کر آئے, اس کے بعد ٹیوشن کو جانا, امتحان کی تیاری کرنا. تو اس لیے وہ مکتبوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ختم, مسجد کو آنے جانے کا وہ بھی ختم, حضرت کو بلا کو گھر میں پڑھنے کا یہ بھی ختم. ایسا سب ہوتا جائے گا تو ذرا سوچ کر دیکھو کیا حال ہوگا. تو وہ بنا رہے ویسی پروگرام کہ اچھا اب سنو, ہر دن جو ہے یا ہر دن میں کبھی ہفتے میں 2-3 دن اسٹوری ٹیلنگ ایک عنوان رکھیں گے. قصہ گوئی, قصہ کہانی. لیکن قصہ کہانی تمہاری من مرضی کی نہیں. وہ جو کہانی بولیں گے اسی کو پڑھنا ہے, اسی کو پڑھانا ہے, اسی کو یاد کر آ کر سنانا ہے. اب آج جو ہے یہ دیوڑ کے بارے میں, یہ ڈوم کے بارے میں, یہ مندر کے بارے میں, یہ کوئی کے بارے میں, دیول کے بارے میں ٹیچر پڑھائے تو کئی شاگردوں کو آ کر وہ پورا سنانا ہے. تو ہوگا کیا, گھروں میں بجائے نبیوں اور ولیوں کے قصوں کے دیووں اور دیووں کے قصے چلنا کریں. آج میرے گھروں میں ایمان مجمل, ایمان مفصل, کھانے پینے کی دعا, سونے کی دعا, حدیث نمبر 1, حدیث نمبر 5 کر کے سنا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ. کل اس کی جگہ یہ چیز آ جائے گی, یہ صورت حال آ جائے گی تو کیا حال ہوگا بولو. سن رہے ہیں؟ اسی مجمع میں میرا ایک شاگرد بیٹھا ہے, اسی مجمع میں گواہ بنا کر ہی بولتا ہوں. سنو, وہ یہاں بیٹھ کر ہی تھے. وہ مجھے واٹس ایپ میں یہ بھیجا, حضرت آج میرے بچے کو میں صبح میں ٹوپی پہنا کر اسکول کو بھیجا تھا. حضرت اب دیکھو حضرت, دوپہر کو یہ گروپ میں یہ فوٹو آئی ہے, میرا بچہ بغیر ٹوپی کے پوجا کر کر سب کے نام غیر بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے. دیکھو حضرت کر کے وہ میرا شاگرد میرے مدرسے میں پڑھا ہوا رو کر مجھے فون کرتا ہے, وہ فوٹو بھیجتا ہے. ایک مولوی صاحب وہ بولے حضرت میرا بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا, صبح میں پریئر میں سورہ نمسکار کرا کے روزانہ, اس لیے میں ذرا دیر سے جا کر چھوڑتا, مصیبت ٹل جان لے کر کے. اس سال سے پریئر میں نہیں, کلاس میں سورہ نمسکار کرائیں گے کر قانون آ گیا ہے.
میں دیر سے بھی جا چھوڑ سکتا نہیں حضرت، ورنہ ایبسینٹ ڈال دیں گے حضرت۔ اب میں اسے مدرسے میں پڑھاؤں گا تو بچے کی عمر اتنی نہیں ہے، پرائیویٹ اسکول میں ڈالوں گا تو میری طاقت اتنی نہیں ہے، میں کیا کروں حضرت؟ یہ مولوی صاحبوں کی صفات اللہ خیر کرے۔ ایسی صورت میں ہر جگہ آئے گی، گھر گھر میں یہ کفر داخل ہو کر رہے گا تو ذرا سمجھ کر دیکھو کیا حال ہوگا ہمارے بچوں کا۔ اب مدرسے والے اور سے سنائی بات، اس میں کہا وہ مدرسہ کو نہیں بھیجانا حضرت نے، بہت اچھی بات سنا۔ اس کے مدر ڈرافٹ میں کہیں پہ مدرسہ کے بارے میں بس ایک دو جگہ مدرسے کا لفظ برصغیر تذکرہ ایسے ہی برصغیر طور پر وہ کر دیا ہے، لیکن غور سے سنو، ہمیں جو ہے بہت تھک گئے ہیں اب تک۔ اٹھنے کو دیکھو اچھلنا نہیں، پینے کو دیکھ کر اچھلنا نہیں، یاد رکھو بہت تھک گئے ہیں، یہ امت بہت تھک گئی، بہت دھوکہ کھا گئی۔ مدرسوں کا تذکرہ نہیں کیے کر خوش ہو جاؤ نہ کر، وہ بھی بہت تیار ہے، بہت مکار ہے۔ ابھی اگر چھیڑ دیں گے تو سب جاگ جائیں گے، اتار ہو جائیں گے، کیا کیا تصویر کرنا ہے کر لیں گے۔ اس لیے ابھی ان کو سونے چھوڑو، آگے چل کر اللہ نہ کرے توبہ نہ کرے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں، اگر یہ RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ لا لیں، اسی طریقے سے چائلڈ اینڈ وومن پروٹیکشن ایکٹ لا لیں، جو ہے لا لیں، ایکٹ لا لیں، تو ہوگا کیا؟ اس ملک کے ہر بچے کو پڑھ کر ہی رہنا ہے، اتنی عمر سے اتنی عمر تک اس ملک کے ہر بچے کو پڑھ کر ہی رہنا ہے۔ کیا پڑھ کر رہنا؟ حکومت جو بولتی ہے وہ پڑھ کر ہی رہنا۔ نہیں پڑھا اس کے ماں باپ مجرم ہوں گے، ان کو کیا کیا سزائیں دیں گی معلوم ہے۔ اس لحاظ سے اتنی عمر سے اتنی عمر کی قید جب وہ لگائیں گے تو ہمارے مدرسوں میں جو بچے آ رہے ہیں اسی عمر کے بچوں کو وہ لاگو کریں گے، تو ہمارے مدرسوں کو بچے ملیں گے کیا؟ ذرا کچھ کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں چھوٹی جماعتوں میں جو عمر کے بچے آتے ہیں اکثر اسی حرکے ہیں، پوری طریقے سے جو ہے ایک گھیر گھوٹ کر سب چیزیں جو ہے اللہ خیر کرے لانے کی کوشش کرے۔ ہمارے ملک کا بڑا جو ہے وہ کالجوں کو جاتا ہے، اسکولوں کو جاتا ہے، بچوں سے ملتا ہے، اتنا بڑا آدمی بچوں سے ملتا ہے، چھٹیاں نہیں ملتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ بڈھے اٹھے جو ہیں ذرا دنوں میں مر کے چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، باقی یہ جو نوجوان نسل ہے یہی ہمارے ہاتھ کو آئے گی، اس لیے ابھی سے ان کو ہمارے ہم دیوا بنا لو، سمجھ رہے ہیں؟ اب ہوگا کیا؟ 6 سال میں بچہ جا کر چلنا اسکول ہے، مثال کے طور پر 12 سال پڑھا، کتنی عمر ہو اس کی؟ 18 سال میں ووٹ ڈالنے کا حق آتا کہ نہیں آتا کہ اب ووٹ ڈالنے کا حق اس کو آ گیا۔ اب حکومت جو چیزیں پوچھے گی اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بچہ جب اسی رنگ میں رنگے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس طرف ہی ووٹ ڈالے گا۔ یہ بچہ ہے کس کا؟ مسلمان کا، رہتا کیا ہے؟ مسلمان کے گھر میں، نام کیا ہے؟ مسلمان کا ہے، کام کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کے، لیکن ذہن پورا اس کا کیا بنا ہے؟ اس کی مثال دیتا ہوں، میں کرناٹکا کو ایک جگہ گیا، سفر میں تھا، میں فجر کی نماز کے لیے ایک جگہ اترا، تو نماز سے پہلے امام صاحب آئے، ملاقات کی، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت، میں آپ کا شاگرد ہوں، بخت میں پڑھا ہوں۔ ارے واہ ماشاء اللہ، کوئی نہیں گئے، بلا ہوں حضرت بھیا، اچھا ماشاء اللہ، آڑا چوڑا اچھا ہوگا ہے، خیر بہت خوشی ہوئی۔ نماز تو ہوئی، اس کے بعد میں بولا حضرت ذرا چائے پی لو حضرت، آگے جانا ہے آپ۔ بولا اچھی بات ہے۔ جب چائے پینے ہم بیٹھے، پوری دیر میں وہ بندے خدا جو حالات سنایا ہے، حضرات علماء کرام کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کر بولتا ہوں،
اللہ کے گھر کی بات ہے، اللہ کے گھر میں سنا رہا ہوں، اور ایک مولوی صاحب کی زبانی سنی ہوئی بات ہے، میرے کانوں نے سنی ہے۔ وہ سنا ہے حضرت، ایک بڑے شہر میں علماء مدرسے میں جو بچے پڑھے تھے، پہلے مدرسے کو آتے تھے، مکتب کو آتے تھے، دینیات پڑھتے تھے، ان کا ایک جوڑ رکھتے، اس جوڑ میں ابھی بچے ہائی اسکول کو چلے گئے، کالج کو چلے گئے ہیں، ذرا بلا کر پوچھیں گے، خیر خیریت دریافت کریں گے، کیسے ہیں، کیا حال ہے، آپ کے وہاں کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، ہائی اسکول میں ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے، ذرا خیر خیریت پوچھیں گے کر کر یہ جوڑ رکھتے۔ کچھ ترجیح کی بات ہوئی، اس کے بعد ان بچوں سے پوچھے، کوئی بات رہی تو بولو، کوئی سوال ہے تو پوچھو کر کے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا، اس سے مذہبہ ہے، اس میں اسلامک حق ہے، کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے۔ دوسرا بچہ کھڑا ہوا، اس سے مذہبہ ہے، اسلام میں دھرنا در کو کیا ضروری ہے۔ تیسرا بچہ کھڑا ہوا، دیوبند پوجا کو، کوئی پوجا کو منگے تو نہیں ملتا، مسجد میں منگے تو نہیں ملتا، آج منگنا در کو کیا ہے۔ چوتھا بچہ کھڑا ہوا، خدا ہے کیا، ایک نیچر ہے، ایک سسٹم ہے، دنیا چل رہی ہے، ہر چیز اپنے وقت پر جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، خدا ہے کیا، اس کی ضرورت ہے کیا۔ یہ غیروں کے سمجھ رہے ہیں، اور بھیڑوں کے بچے نہیں ہیں، یہ اپنوں کے بچے ہیں، ان کے نام مسلمان، ان کے گھرانے مسلمان، ان کے باپ دادا مسلمان، یہ خود مسجدوں کو آتے تھے، مدرسوں کو آتے تھے، ہاں دینیات کی کتابیں پڑھے، دعائیں، حدیثیں، یہ سب پڑھے ہوئے بچے ایسے سوال کریں۔ جب پوری طریقے سے اس رنگ میں رنگے جائیں گے، پھر آئندہ جب ان سے ووٹ پوچھا جائے گا تو کس طرف ووٹ ڈالیں گے ہو گئے۔ آج روزانہ ہماری قوم کے لوگ، مسلمانوں کے نام والے دہلیے ہوتے جا رہے ہیں، ملحد ہوتے جا رہے ہیں۔ میں پھر کر پوچھتا ہوں آپ لوگوں کو، جاوید اختر کا نام سنے گا کوئی؟ ہاں سنے ہیں، اگر وہ کھڑو ہوتا ہے، کھڑو کھڑو، جاوید اختر ایک نام آ رہا، ارے بھائی مسلمان کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا باتیں کرتا ہے بولو، وہ تو ہے ایک طرف دہلیہ ہے، بالکل خدا کا انکار۔ اب ایک بڑی تعداد ہے جو اس کی تعریف کرتی، اس کی گن گاتی ہے، اس کے فین بنے ہوئے، اس کے عاجز بنے ہوئے، دہلیے ہوتے جا رہے ہیں، ملحد ہوتے جا رہے ہیں، بددین ہوتے جا رہے ہیں۔ 3 طلاق کا مسئلہ حکومت اس کو چھیڑی تھی، تو ہماری کتنی بچیاں مسلمان بچیاں صاف وہ بول کے بولنے لگی، یہ 3 طلاق ظلم ہے، یہ مسلمانوں اور عورتوں پر زیادتی ہے، اس سسٹم کو بدل کے رکھنا ہے۔ ایسا سنو، جو میں واقعہ سنایا 4 برسوں کا، وہ کون سا گاؤں ہے کہ حضرت ہمارے گاؤں میں تو ایسا نہیں حضرت، ہرگز مت سوچو، گاؤں میں رہیں گے، گلی گلی میں رہیں گے، اس کی بات ہے۔ ایسے سکون بات دلوں میں ہے، منہ کھول کر پوچھتے نہیں ہیں، کیوں بتو چھاگل مری کے بڑے حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، فوراً فتوا دے ڈالیں گے، کیا عبدالسلام حضرت بیٹھے ہیں، نکل جا رہے تو باہر گھر کو فتوا دے ڈالیں گے۔ اس ڈر سے علماء کا کیوں بول دیں گے، فتوا دے دیں گے، کہتے منہ کھولتے نہیں، لیکن وقت پر یہ سب اندر کی چیزیں باہر آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس لیے معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھو بہت سے سنو، اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں 18-19 نبیوں کے تذکرے کے بعد فرمایا، اتنے ہی نہیں، ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، ان کے باپ دادوں میں، ان کے آل اولاد میں، ان کے بھائی بندوں میں اور بھی نبی آئے، اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے ان کو سنا اور راہ راست کی راہبری ہم نے فرمائی، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء،
یہ اللہ کا راستہ ہے، ہدایت، اللہ جسے چاہے چلاتے ہیں۔ یہ بولنے کے بعد میں بہت ادب کے ساتھ حضرت علماء کرام سے پوچھتا ہوں، کس لیے خطرناک کیسے سخت لہجے میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے؟ اس کے بعد وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کریں، کون؟ انبیاء علیہ السلام، نعوذ باللہ، نبیوں سے شرک کی بات ہو سکتی ہے، اگر یہ بھی شرک کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب غارت ہو جائے گا، غارت ہو جائے گا۔ توبہ توبہ، نبیوں سے تصور ہے کیا وہ؟ اللہ ہم کو ڈرانا چاہتے، ہم کو آگاہ کرنا، ہم کو لمبی کرنے کے لیے یہ لہجہ اللہ نے اپنایا ہے۔ جیسے بڑے بیٹے کو ڈرانا ہے تو چھوٹے کو ڈراتے، بہو کو ڈرانا ہے تو بیٹی کو لڑاتے، اس طریقے پر اللہ فرمانے اگر ان سے بھی شرک کا عمل ثابت ہوا تو جو کچھ یہ کیے ہیں وہ سب غارت ہو جائے گا، اکارت ہو جائے گا۔ اب سنو، دل میں شک ہے اللہ ہے کہ نہیں کی، رسول اللہ آخری نبی ہے کہ نہیں کی، پورا چلے گا، نمازیں گئی، روزے گئے، یہ زکات گئی، حج و عمرہ گئے، اللہ کے راہ کی محنتیں گئی، سب چیزیں اکارت ہوگی، سب چیزیں غارت ہوگی۔ اس لیے ایمان کی عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے واسطے اس سلسلے میں ہر ایک کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک بات پر میں باپ کی بات کو لا کر ٹکاتا ہوں، وہ یہ ہے خالی بیٹھے سنے اور کیا ایسا کیا، اس سے کچھ ہونے جانے جانا نہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، کفر ہے، شرک ہے، بے حیائی ہے، یہ سب بیماریاں ہیں۔ جیسے قرآن نے شفاء لما فی الصدور کہا ہے، تینوں کی بیماریاں، تینوں کے روگ جو ہیں اس کے لیے قرآن شفا بن کے آیا ہے۔ یہ بیماریاں ہیں، تو اسی طریقے سے ان بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ جہاں پر کفر کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایمان کی بات دلاتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل جنت کا تذکرہ آتا ہے، جہنم کے عذابات کو بیان کیا جاتا ہے تو جنت کی نعمتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ بیماریاں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، اب ہمیں اس کا علاج کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ بیٹھیں گے بیٹھ کر، جیسے میں نے شروع میں کہا یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، فرد فرد کا مسئلہ ہے۔ پارلیمنٹ میں کسانوں کا مسئلہ اٹھا، کتنے دن چلا؟ میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں میں کوئی کسان ہے کیا؟ بولا بڑے شہروں میں کوئی کسان رہتا ہے کیا؟ بولا کانچی کسان رہتے ہیں، ان کے مسئلے کو اس کے دن تک چلاتے ہیں۔ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، فرد فرد کا مسئلہ ہے، ہر گھر میں پڑھنے والے بچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس سے اہم مسئلے کو اٹھا کر پارلیمنٹ میں لائے بغیر تو مہینے ہوں گی، اپوزیشن کچھ بولے گا، اس پر کچھ لے دے ہوگی کر کے، ایسے ہی بائی پاس طریقے پر اس کو جو ہے کہ تیاری کے ساتھ، مکاری کے ساتھ، وہ بھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس کو اپروو کرایا گیا ہے، تو ان کی عیاری کو بھی دیکھیے اور ہماری بے بسی کو دیکھیے، خستہ حالی کو دیکھیے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ آج مجھے ایک عالم دین کے ذریعے سے بہت درد کے ساتھ وہ یہ بات بول کر اس تک پہنچائے ہیں، حضرت یہ باتیں ہمارے طبقے علماء کو بھی معلوم نہیں ہے۔ حضرت اللہ کے واسطے حضرت کی یہ باتیں ذرا بولو کر آپ ذرا توجہ دلاؤ کر وہ مولانا مجھے فون کیا، بہت میں 8-10 کا آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ وہ بولنا شروع کریں، تو میں نے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں حضرت، میں خود اسی سے جا رہا ہوں اور پوری چیزیں میں لے کر جا رہا ہوں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر میں لوگوں کے سامنے دکھانے اور بتانے ہی جا رہا ہوں حضرت، آپ دعا فرمائیے کر کے میں بولا۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ ہے اس کے لیے فوری طور سے آج ہی اسی نشست میں مختلف بستیوں سے، مختلف علاقوں سے علماء کرام بھی آئے ہیں، حکام نظام بھی آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی اپنی جگہ کے جو آئے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے آئے ہیں، ہلکے بنا کر بیٹھے ہیں، ذرا گھر جوڑ کر بیٹھے ہیں،
ذرا فکر کریں کہ ہم اس کا متبادل کیا کر سکتے ہیں، آلٹرنیٹ کیا سوچ سکتے ہیں. اب ایسی اسکولیں یہ شروع کریں گے تو